السلام علیکم عزیز ناظرین، ایم ٹی نالج ٹی وی کی جانب سے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سارا اور فرید کی شادی میں سارا کے باپ کی مرضی تو شامل تھی، لیکن ماں کی مرضی شامل نہیں تھی۔ باپ ایک سیلف میڈ آدمی تھا اور اسے معلوم تھا اس کا ماضی ایسا قابل فخر نہیں ہے، اس لیے اس نے سارا کو اپنے کولیگ سے شادی کرنے کی اجازت دے دی۔ لیکن سارا کی ماں کو اپنے خاندان کا گھمنڈ تھا اور وہ اس شادی کے خلاف تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ سارا جیسی پڑھی لکھی اور خوبصورت لڑکی کے لیے اس کے خاندان میں کئی امیر قبیل لڑکے موجود ہیں۔ فرید تو ان کے پی این جتنی بھی سیلری نہیں لیتا۔ امی میں نے شادی کرنی ہے، کوئی سودا نہیں کرنا اپنا۔ مجھے لگتا ہے میں فرید کے ساتھ زیادہ خوش رہ سکتی ہوں۔ سارا کو فرید سے پاگل پن والی محبت تو نہیں تھی، لیکن تھوڑی بہت پسندیدگی ضرور تھی۔ بہرحال باپ کی سپورٹ سے شادی ہو گئی اور سارا فرید کے ساتھ ایک کرائے کے گھر میں رہنے لگی۔ گھر کرائے کا تھا، لیکن تھا بہت بڑا اور خوبصورت۔ فرید ایچ آر مینیجر تھا اور ہینڈسم سیلری کے ساتھ ساتھ اچھی گاڑی بھی ملی ہوئی تھی۔ شادی کے بعد سارا نے یہ کمپنی چھوڑ کر کوئی اور کمپنی جوائن کر لی اور یوں ان کی ورکنگ آورز علیحدہ ہو گئے۔ 2 مہینے کا وقت بہت اچھا گزرا تھا۔ کوئی خوشی ایسی نہیں تھی جو انہوں نے سیلیبریٹ نہ کی ہو، لیکن پھر شاید کسی کی نظر لگ گئی۔ ان کے درمیان ایک معمولی سی بات پر جھگڑا ہوا اور سارا کے منہ سے 2 دن پہلے اپنی ماں کے کہے الفاظ نکل گئے۔ امی ٹھیک کہہ رہی تھی، مردوں کو عورت کی کمائی کھانے کی عادت پڑ جائے تو وہ ایک دن خود بھی کمانا چھوڑ دیتے ہیں۔ سارا کو یہ بات کرتے محسوس ہو گیا تھا کہ اس نے غلطی کر لی ہے، لیکن منہ سے نکلے الفاظ واپس نہیں آ سکتے۔ تو یہ تیری ماں کا پڑھایا ہوا سبق ہے؟ فرید کے لہجے میں اجنبیت اتر آئی۔ مرد اپنے اور اپنی بیوی کے بیچ کسی دوسرے کی سوچ بھی برداشت نہیں کرتا، اور وہ پچھلے 1.5 گھنٹے سے جھگڑ رہے تھے، لیکن فرید کو سب کچھ اپنا اپنا لگ رہا تھا۔ سارا نے ماں کی بات کوئٹ کی تو فرید کو لگا جیسے وہ کسی اور سے لڑ رہا ہے، کسی اور کے لیے لڑ رہا ہے۔ اسے ہر چیز آؤٹ آف پلیس محسوس ہونے لگی۔ فرید کا کہنا تھا سارا نوکری کرتی رہے، اسے اس کی تنخواہ سے نہیں، اس کے سوشل ہونے سے محبت ہے۔ اسے اچھا لگتا ہے اس کی بیوی تیار ہو کر اس کے ساتھ کام پر نکل رہی ہو۔ اسے اچھا لگتا ہے اس کا سوشل ہونا۔ اس کا کہنا تھا وہ گھریلو عورتوں کو پسند نہیں کرتا، وہ اتنا مینٹین کر کے نہیں رکھتی اپنے آپ کو، اور ان کی سوچ بھی گھر رہ رہ کر ختم ہو جاتی ہے۔ ورکنگ بیوی سے انڈرسٹینڈنگ بھی ہو جاتی ہے اور وہ دوست بھی زیادہ لگنے لگتی ہے۔ لیکن سارا کو فرید کی کسی بات سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اسے بس اپنی ماں کی بے فکر زندگی والے نقشے سے دلچسپی، اور بس اس کی ماں کا کہنا تھا کہ عورت کی شان اسی میں ہے کہ مرد کما کر لائے اور عورت خرچ کرے۔ اس کا کہنا تھا کہ مرد کو کبھی کمانے کی فکر اور خرچوں کے بوجھ سے نکلنے نہ دو۔ اس کا کہنا تھا مرد کو قابو کرنے کے لیے ضروری ہے عورت اپنے ارد گرد کی عورتوں سے ملنا جلنا جاری رکھے۔ اس کا اور بھی بہت کچھ کہنا تھا، لیکن فی الحال سارا کو نوکری چھوڑنے اور گھر بیٹھ کر آرام سے زندگی گزارنے کی ہی سوچ تنگ کر رہی تھی۔ وہ تنگ آ گئی تھی باہر کی دنیا سے۔ خیر سارا نے نوکری چھوڑ دی۔ اب وہ روز اپنی ماں سے 2-2 گھنٹے بات کرتی اور فرید کی واپسی تک ایگزاسٹ ہو کر بیٹھی ہوتی۔ عورت اپنے معاملات کا کسی اور کو ایڈوائزر بنا لے اور مرد کو پتہ چل جائے وہ اس کے کہے میں نہیں کسی اور کے دماغ سے چل رہی ہے تو گھر نہیں بچتا۔ سارا اور فرید میں جھگڑا رہنے لگا۔ اسی دوران ننھے سعید کی پیدائش ہو گئی اور سارا کو اپنی ماں کے ہاں جانے اور ان کو اپنے ہاں بلانے کے لیے زیادہ مواقع ملنے لگے۔ سارا کو ہر بات بتانے کی عادت پڑ گئی اور ماں کو پوچھنے کی، اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ سارا کے گھر اور سارا کے بیڈ روم کی چھوٹی سے چھوٹی بات بھی سارا کی ماں کو معلوم ہو چکی تھی۔ عقل مند انسان وہی ہے جو اپنے اچھے برے کا فیصلہ کسی اور کے ہاتھ میں نہ دینے کی بجائے اپنے ہاتھ میں رکھے۔ سارا کی ماں نے کہا تمہیں اتنا مضبوط ہونا ہے کہ فرید تمہیں چھوڑنا بھی چاہے تو تمہاری مرضی کے بغیر چھوڑ نہ سکے۔ مرد تو سرہانے کا سانپ ہوتا ہے، اس پر کیسا بھروسہ۔
3 سال گزر گئے، چھوٹی چھوٹی بحثیں، لڑائیاں اور لڑائیاں مار کٹائیاں کی شکل اختیار کر گئیں۔ پڑھے لکھے اور مہذب فرید سے ایک وحشی انسان باہر آ چکا تھا۔ وہ غصے میں دوڑ رہا تھا تو اس کی آواز بدل جاتی۔ سارا کو محسوس ہوتا وہ فرید نہیں کوئی جانور ہے۔ نوید ان کا دوسرا بیٹا کچھ زیادہ ہی بھاری ثابت ہوا۔ سارا جسے اب بھی حالات بہتر ہو جانے کی توقع تھی، ایک دم مایوس ہو گئی۔ فرید اسے اس کی ماں کے گھر چھوڑ کر واپس نہیں آیا تھا۔ فرید نے ابھی تک یہ بے عزتی نہیں کی تھی، اب اس نے یہ بھی کر دی۔ 3 سے 4 مہینے گزر گئے تو سارا کو تشویش لاحق ہونے لگی۔ اس کی ماں اب بھی اپنی بات پر قائم تھی کہ کب تک رہے گا اکیلا، ایک دن خود ہی ناگ رگڑتا آئے گا تمہارے پاس، لیکن وہ نہ آیا۔ سارا کو محسوس ہونے لگا وہ برباد ہو چکی ہے۔ اس نے فرید کو اشاروں پر نچانے اور کنٹرول کرنے کے چکر میں کھو دیا ہے۔ اسے محسوس ہوا وہ کبھی ایک دوسرے کے قریب نہیں آ سکیں گے، وہ کبھی اکٹھے نہیں ہو سکیں گے۔ سارا کے باپ کا کہنا تھا کہ وہ خود چھوڑ آتا ہے اسے فرید کے ہاں اور اس سے بات بھی کر لے گا، لیکن سارا کی ماں اس بات پر ماننے کو ترجیح دیتی تھی۔ اس کا کہنا تھا وہ بچے چھوڑ آئے فرید کے پاس، وہ اس کی نئی شادی کر دے گی اپنے بھتیجے احتشام کے ساتھ، کروڑوں کا مالک ہے، پہلی بیوی سے اولاد نہیں ہے تو کیا ہوا، سارا سے اولاد ہوگی تو کروڑوں کی مالک ہوگی۔ سارا کو نفرت محسوس ہوتی تھی اپنی ماں سے، لیکن بعض دفعہ اسے اچھا بھی لگتا تھا۔ نئی شادی، نیا مرد، نئی زندگی۔ بہرحال اسے اس بات پر بہت غصہ آیا، اس کی ماں اسے بسنے ہی نہیں دینا چاہتی تھی۔ فرید صحیح کہتا تھا کہ اس کی ماں اسے پسند نہیں کرتی، اپنی بیٹی کے شوہر کے طور پر نہیں، ایک مرد کے طور پر، لیکن ماں کو تو اس طرح ناپسند نہیں کرنا چاہیے اسے۔ اور پھر 5ویں مہینے اسے طلاق کا نوٹس آ گیا۔ اس کے باپ کا کہنا تھا وہ ایک بار فرید سے بات ضرور کر لے، اور وہ اپنے باپ کی بھی بات مان کر فرید کے گھر چلی گئی۔ فرید کا گھر جو کبھی اس کا بھی گھر تھا، فرید کا گھر جو اس نے اپنے قبضے میں کرنے کی کوشش کرتے ہوئے چھوڑ دیا تھا۔ فرید اپنے بچوں کو بڑے پیار سے ملا، لیکن سارا کو اندر آنے سے منع کر دیا۔ میں تمہیں دھکے دے کر نہیں نکالنا چاہتا، میں چاہتا ہوں جو بات بھی کرنی ہے کورٹ میں کرو، اس نے گیٹ بند کرتے ہوئے کہا۔ فرید میری بات سنو، فرید میں اپنی غلطی تسلیم کرتی ہوں، سارا گیٹ کے باہر سے چلائی۔ فرید واپس گیٹ کے قریب آیا اور آہستہ سے بولا، سارا مجھے اونچا بولنے پر مجبور نہ کرو، مجھے ایسی عورت کے ساتھ نہیں رہنا جو میاں بیوی کی پرائیویسی میں بھی اپنی ماں سے پوچھ کر مینٹین کر رہی ہو، اپنی نہیں تو میری ہی عزت کا خیال کیا ہوتا۔ یہ کہہ کر فرید اندر چلا گیا اور وہ کچھ دیر گیٹ پر کھڑا رہنے کے بعد واپس لوٹ آئی۔ فرید اپنی بات کا پکا نکلا، اس نے پیچ اپ کی ہر کوشش ناکام بنا دی۔ پیچ اپ تھا بھی سارا اور اس کے باپ کی طرف سے۔ سارا کی ماں اب بھی طلاق کے حق میں تھی، اور فرید کا کہنا تھا کہ کم از کم جب تک اس کی ماں زندہ ہے ان کا اکٹھے رہنا ناممکن ہو چکا ہے، بہتر ہے وہ علیحدہ ہو جائیں، اور وہ علیحدہ ہو گئے۔ ناظرین، ایسی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل MT نالج ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔